محرم الحرام کی 10 تاریخ ہے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے تمام رفقا شہادت کا جام نوش کر چکے ہیں۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ میدان کربلا میں جانے کی تیاری کر رہے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بہن سیدہ زینب کے پاس جاتے ہیں۔ جانے کے بعد کہتے، بہن میرے بعد جو تمہارے ساتھ بے حرمتیاں کی جائیں گی ان کو میں اپنی نظروں سے دیکھ رہا ہوں، لیکن تم صابروں کی بیٹی ہو، صابرہ بن کے رہنا، شاکروں کی بیٹی ہو، ہمیشہ شاکرہ بن کے رہنا۔ امام علی مقام کہیں حضرت شہربانو کے پاس جاتے ہیں۔ جانے کے بعد کہتے، شہربانو تم ایران کے بادشاہ کی بیٹی ہوتے ہوئے تم نے میرا ساتھ نہیں چھوڑا، مدینے سے مکہ، مکے سے کوفہ تک، کوفے سے کربلا تک تم نے میرا ساتھ دیا، لیکن صبر کا دامن مت چھوڑنا۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کے بعد دیگرے تمام عورتوں کو سمجھاتے ہیں۔ سمجھانے کے بعد میدان کربلا میں جانے کی تیاری کرتے ہیں۔ اپنے سر پہ اپنے نانا مصطفیٰ کا امامہ شریف باندھتے ہیں، اپنے ہاتھ میں اپنے والد محترم حضرت علی کی تلوار ذوالفقار لیتے ہیں، حضرت جعفر طیار کا نیزہ لیتے ہیں، اپنی ماں فاطمۃ الزہرا کا دوپٹہ اپنی کمر میں باندھتے ہیں۔ باندھنے کے بعد گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا کی طرف اپنا گھوڑا پھیرتے ہیں، لیکن گھوڑا آگے نہیں بڑھ رہا، گھوڑا اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہیں کر رہا۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ شش و پنج میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اے پروردگار، اے مالک و مولا، گھوڑا آگے کیوں نہیں بڑھ رہا ہے؟ حضرت قاسم گئے، گھوڑا چلا گیا، عباس لمبردار گئے، گھوڑا چلا گیا، اون و محمد گئے، گھوڑا چلا گیا، حبیب ابن مظاہر گئے، گھوڑا چلا گیا، لیکن پروردگار میرا گھوڑا آگے کیوں نہیں بڑھ رہا ہے؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب نیچے جھک کر کے دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں؟ آپ کی 7 سالہ بیٹی سیدہ سکینہ گھوڑے کی ٹاپوں کو پکڑے ہوئے ہیں۔ امام حسین نے جب بیٹی کا معاملہ دیکھا، گھوڑے سے نیچے اترنے کے بعد اپنی بیٹی سیدہ سکینہ کا بازو پکڑا، حضرت شہربانو کے سپرد کیا۔ حضرت سیدہ سکینہ 7 سال کی امام علی مقام کی بیٹی ہیں، ہاتھ جوڑ کے کہتی ہیں، بابا آپ اپنی بیٹی سکینہ کو چھوڑ کے کہاں جا رہے ہیں؟ بابا میں وہ سکینہ ہوں جو آپ کے سینے پر سویا کرتی ہوں، بابا آپ اپنی لاڈلی بیٹی سکینہ کو چھوڑ کے کہاں جا رہے ہیں؟ بابا آپ میدان میں مت جائیے بابا، ورنہ ظالم آپ کو شہید کر دیں گے۔ بابا اگر ظالموں نے آپ کو شہید کر دیا تو آپ کی بیٹی سکینہ یتیم ہو جائے گی، بے آسرا ہو جائے گی، بے سہارا ہو جائے گی۔ بابا آپ میدان میں نہ جاؤ۔ ظالموں نے حضرت قاسم کو میدان میں شہید کر دیا، عباس لمبردار گئے، ان کو بھی شہید کر دیا گیا۔ ظالموں نے علی اصغر کی حلق میں تیر پیبست کر دیا۔ بابا آپ میدان میں مت جاؤ ورنہ ظالم آپ کو بھی شہید کر دیں گے۔ بابا آپ کی یہ بیٹی بابا کہہ کے کسے پکارے گی؟ بابا اپنی بیٹی سکینہ کی اتنی فریاد سن لیجئے میرے بابا۔ امام علی مقام نے اپنی بیٹی کی ان باتوں کو سنا، دل پہ چریاں چلنے لگتی ہیں۔ کہتے ہیں، بیٹی مجھے امتحان میں مت ڈالو بیٹی۔ اسلامی بھائیو ذرا اندازہ لگائیے، جو شخص صبح سے دوپہر تک اپنے جوان بیٹوں کی لاشیں اٹھاتا رہا ہو، اس کے سامنے ایک 7 سال کی بیٹی فریاد کرتی ہو، بابا مت جاؤ، اس کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی؟ امام علی مقام نے حضرت سکینہ کو شہربانو کے سپرد کیا، پھر گھوڑے پر بیٹھتے ہیں، سینے میں غم کا طوفان لے کر کے۔ نواز رسول امام علی مقام گھوڑے پر بیٹھ گئے۔ بیٹھنے کے بعد میدان کربلا کی طرف گھوڑا پھیرا، آواز آتی، حسین پلٹ جاؤ میں موت ہوں۔ فرمایا مت فکر کر میں حسین ہوں۔ آواز آتی، حسین تیرا سینہ پھٹ جائے گا۔ فرمایا نبی کا دین بچ جائے گا۔ آواز آتی، حسین میں اجل کا تیر ہوں۔ فرمایا میں نبی کی تصویر ہوں۔
آواز آتی حسین میرا کام خون بہانا ہے، فرمایا میرا کام دین بچانا ہے۔ آواز آتی حسین تو اکیلا ہے، فرمایا میرا خدا بھی اکیلا ہے۔ آواز آتی حسین تو پیاسا ہے، فرمایا میرے ہاتھوں میں کوثر کا کاسا ہے۔ آواز آتی ہے یہ جان بڑی چیز ہے، یہ جان بچا لو، فرمایا مجھے حکم ہے قرآن بچا لو۔